حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في گناہوں سے متعلق حدیث نمبر 1 حضرت ابو صلبہ خوشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، لہٰذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو۔ کچھ حدیں قائم کی ہیں، تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا، تو ان کی جستجو نہ کرو۔ گناہوں سے متعلق حدیث نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اے گناہگار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور کہکا لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے۔ اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے۔ تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ چالیس گناہوں کی فہرست۔ درج ذیل 40 گناہوں کو مختلف اسلامی کتابوں سے اکٹھا کر کے آپ ناظرین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ تو پتہ چل سکے کہ آخر وہ کون سی حدود کا دین نے ایک مسلمان کے لیے تعین کیا ہے۔ شرک کرنا، ریاکاری، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی، مخلوق کو حقیر جاننا، بدگمانی کرنا، دھوکہ دینا، لالچ، حرص۔ تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، تقدیر پر ناراض ہونا، گناہوں پر خوش ہونا، گناہ پر اصرار کرنا، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، خود پسندی، حیض والی عورت سے صحبت کرنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، صف کو سیدھا نہ کرنا، نماز میں امام سے سبقت کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا، قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، ریشمی لباس پہننا، عورتوں کا باریک لباس پہننا، اترا کر چلنا۔
مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا یا گریبان چاک کرنا، مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا، مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، حرام ذرائع سے روزی کمانا، غیر کے مال پر ظلماً قابض ہو جانا، شراب بنانا، پینا، بیچنا، سود لینا دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، اجرت دینے میں تاخیر کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ یہ چند باطنی اور ظاہری گناہ ذکر کیے ہیں۔ ان سب گناہوں کی معلومات حاصل کرنا اور ان کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ان گناہوں کی تعریفیں تک یاد نہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے، چنانچہ 7، 10، 17، 40 اور 700 تک بیان کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے اور اس کے ساتھ دیگر عبادات بجا لاتے رہو گے تو ہم تمہارے دوسرے صغیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں مشہور حدیث۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے: اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، مسلمانوں کو ناحق قتل کرنا، جنگ کے دن جہاد سے فرار ہونا، والدین کی نافرمانی کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جادو سیکھنا، سود کھانا۔